السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تصوف میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلے ٹی وی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا کوئی بھی ایسی گیمز ہوں جن کو ابھی تک آزاد کشمیر میں اس طرح سے سراہا نہیں گیا، تو ان کو جو ہے آپ کے سامنے بالکل براہ راست پیش کرنے کے لیے یہ اقدام لیا گیا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک راشد آوان صاحب، جو کہ فٹ بال کی ایک ٹیم ہے ٹرپل ایس، یعنی شوکت شہید اسٹرائکرز کے نام سے۔ تو انہوں نے یہ ٹیم، اس کے یہ آنر ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ آخرکار، کیونکہ یہ بزنس مین ہیں اور ویسے تو آپ لوگ ان کو شوکت جویلرز کے نام سے جانتے ہوں گے، لیکن ان کے کافی سارے ملٹیپل بزنسز ہیں۔ تو ایک بزنس مین کو اس فٹ بال میں کیا انٹرسٹ ہے، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتائیں کہ جیسا آپ کے انٹرو میں ہی میں نے بتایا کہ آپ بزنس مین ہیں، تو ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ مطلب کیونکہ آپ کے ملٹیپل بزنسز ہیں، اور جب میں نے دیکھا کہ یہاں کے بزنس مینس کو جب ہم اپروچ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کچھ نہ کچھ کردار یہاں کے کھیلوں میں ڈالیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں۔ تو آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ فٹ بال میں یا کرکٹ میں یا گیمز میں کیوں ہے؟ سر پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاور پلے ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ تھینک یو۔ اور میرا سر موٹیو یہ ہے کہ میرے جو جتنے بھی فیملی میں سینئر لوگ تھے، میرے بھائی تھے، میرے انکل تھے، تو یہ سارے لوگ فٹ بال کے پلیئرز بھی تھے اور شوقین بھی تھے۔ میں خود فٹ بال کا پلیئر تو نہیں رہا، لیکن مجھے از حد بہت زیادہ شوق ہے کہ میں فٹ بال کی جو ہماری مظفر آباد کے اندر ایک پسندیدہ کھیل ہے اس کو میں بھی پسند کرتا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ میں گراؤنڈ میں ٹائم دوں اور میں فٹ بال کے میچز کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں۔ تو اسی طرح جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ٹیمز جب کوئی ٹورنامنٹ یہاں پہ منعقد کراتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سپورٹ بھی کیا جائے اور ان کے پاس آ کے اپنی جو ہے تسکین، کھیلوں کی تسکین کو پورا کیا جائے۔ تو اسی اس پہ میں نے یہ سوچا کہ جس طرح ایک کے پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ مظفر آباد کے لوگوں نے کافی اس پہ انٹرسٹ کا اظہار کیا، تو میرا بھی دل کیا کہ یہاں پر فٹ بال چونکہ ایک مظفر آباد کی ہی گیم ہے، تو کے پی ایل کے طرز پہ کے ایف ایل کشمیر فٹ بال لیگ منعقد ہو تاکہ لوگوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے۔ تو اسی طرح میں نے جو یہاں کے فٹ بال کے جو ذمہ داران تھے ان سے کانٹیکٹ کیا، تو اس پہ ہماری مشاورت ہوئی اور مشاورت میں یہ طے پایا کہ ہم ایک لیگ، فٹ بال لیگ کا انعقاد یہاں پہ کرتے ہیں۔ یہی سوچ کے میں نے شوکت شہید اسٹرائکرز کے نام سے ایک فرنچائز جو ہے اس کو پریزنٹ کیا، اور انشاءاللہ ہم مظفر آباد کے لوگوں کو بہت اچھا ایک کھیل دیکھنے کو ملے گا۔ آپ سب سے بھی میں ملتمس ہوں کہ ضرور سپورٹ کیجیے ان پلیئرز کو، اور یہ پلیئرز جو ہیں یہ ہمارے مظفر آباد کے پلیئرز ہیں، اور پوری دنیا میں یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، پوری دنیا میں ہم مظفر آباد کی ٹیم کو پریزنٹ کریں گے۔ آپ کے ٹی وی کے توسط سے آن ایئر جائے گا جب، تو یقیناً پوری دنیا اس پہ داد دے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ شوکت شہید اسٹرائکرز جو ہے، یہ نام رکھنے کا مقصد کیا تھا اسپیشل؟ یہ بھی تھوڑا ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ جی، شوکت میرے بڑے بھائی تھے، ویل نون بزنس مین تھے مظفر آباد کے۔ ارتھ 2005 میں وہ شہید ہو گئے، اور ان کے نام سے کئی ٹورنامنٹ اس سے پہلے منعقد کیے جا چکے ہیں۔ تو مجھے بھی آئیڈیا دیا گیا جب، تو میں نے بھی ان کے نام سے پھر ایک شوکت شہید اسٹرائکرز کے نام سے ایک فرنچائز جو ہے انٹروڈیوس کرا دی۔ اچھا، اور یہ مین مقصد یہ تھا کیونکہ وہ خود بھی کھیلنے کے شوقین تھے، اور وہ آپ میں بھی کیونکہ ایک دیکھ دیکھ کے بڑوں کو ظاہر انسان میں ہو جاتا ہے کریز، تو اب آپ آنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے ٹیم آنر۔ مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم آنرشپ جو ہے آپ کے پاس، اس میں آپ ینگس پلیئرز کو زیادہ چانس دیں گے یا جو ہمارے لیجنڈز ہیں ان کو تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کیجیے گا؟ جی سر، ایسا ہے کہ جو یہاں کی فٹ بال کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے میں رابطے میں ہوں، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ینگ پلیئرز کو جو ہے وہ چانس دیں گے، اور جو سینئر پلیئرز ہیں ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے، اور یہ ایک کوآرڈینیشن سے ہم نے چلنا ہے اور اچھا کھیل پیش کرنا ہے، لوگوں کو ایک بیسٹ انٹرٹینمنٹ ان کے گھروں میں دینی ہے۔ یقیناً آپ کے ٹی وی چینل کے سے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ایک فیملی انٹرٹینمنٹ ملے گی اس لیگ فٹ بال کے ذریعے، اور مقصد یہی ہے کہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کو ہم پروموٹ کریں، اور ہیلدی ایکٹیویٹی کے ساتھ فزیکل ہیلتھ ہے، اور یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے شاید مجھے بھی پتہ نہیں تھا، جب اس کو میں نے سرچ کیا
تو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے بہت سارے پلیئرز حسن نواز, عاطف بشیر, یوسف بٹ جیسے نامور کھلاڑی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بنوایا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے بھی پلیئرز جو ہیں وہ انہینس ہوں, سامنے آئیں اور پاکستان لیول پہ جا کے کھیلیں, اس کے بعد پوری دنیا میں جا کے وہ فٹ بال میچز کھیلیں, اور پوری دنیا میں جا کے وہ فٹ بال میچز کھیلیں اور اپنے آزاد کشمیر کا نام روشن کریں. اچھا, جیسے ابھی آپ نے پلیئرز کے نام لیے, حسن نواز اور باقی جو پلیئرز ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر تو نہیں میں کہوں گا پاکستان میں جا کر ساکر کھیلا اور وہ جو ہے نام روشن کیا پورے پاکستان کا, ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک آزاد کشمیر میں ایسا کوئی پیدا ہوا ہے کہ جس نے جا کر نام روشن کیا ہو ملٹی نیشنل جا کے آزاد کشمیر کا, یا پھر انہیں مواقع ہی نہیں دیے گئے اتنے کہ وہ آگے جاتے ہیں اور ٹیلنٹ تو ہے لیکن موقع نہیں مل رہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا, ٹیلنٹ تو ہے لیکن موقع نہیں ملا, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کھیل کی سرپرستی بھی گورنمنٹ نے کچھ خاص خاطر خواہ انداز میں نہیں کی, اور ہمارا بھی ایم یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کرائیں اور اسپورٹس بورڈ اور ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ اگر تعاون کرے تو ان لوگوں کو, ان پلیئرس کو اگر ایک اچھی ایکٹیویٹی ہم پرووائڈ کریں گے, ملے گی, گراؤنڈز اچھے لیول پہ تیار کیے جائیں اور ان کو کھیلنے پہ اسپورٹس کو سپورٹ کیا جائے تو یقیناً ایک اچھے پلیئرز یہاں سے نکل سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ مشورہ بھی دوں گا کہ ہمارا اسپورٹس بورڈ AJK جو ہے وہ بھی کوشش کرے اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, یہاں پہ ایک فٹ بال اکیڈمی ہونی چاہیے سر. اگر فٹ بال اکیڈمی ہوگی, آپ سکولز میں, کالجز میں آپ مقابلے کا ایک رجحان پیدا کریں گے اور وہاں سے پھر ہم اچھے پلیئرز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر, جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہینسمنٹ ہوگی پلیئرز کی جب ہمیں انٹرنیشنلی اور نیشنل کو دیکھا جائے گا, لیکن جو آپ کو بھی پتہ ہوگا, میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کرکٹ ہو, فٹ بال ہو یا کوئی بھی گیمز ہوں, اس کو اس طرح سے پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے. پیرنٹس اپنے بچوں کا کریئر جو ہے وہ ڈاکٹر میں تو دیکھیں گے, انجینئر بنانے میں دیکھیں گے, لیکن باقی جس طرح کی فیلڈس ہیں, لیکن جو ہماری یہ آرٹس ٹائپ فیلڈ آ جاتی ہیں اس میں پیرنٹس جو ہے بچوں کو کبھی بھی نہیں جانے دیتے. اگر بچے میں ٹیلنٹ ہوگا بھی تو اس کو دبا کے گھر بٹھا دیا جاتا ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری بیسکس پہ, ٹھیک ہے. جو پیرنٹس اس چیز کی افادیت کو سمجھتے ہیں کہ اس گیم کے اندر ایک انرجی ہے, ایک تیزی ہے, ایک مقابلے کا رجحان ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی اس پہ کوئی بین لگائیں گے. یقیناً اس گراؤنڈ میں آنے سے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. اور میں نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق ایک جو پلیئر جو گراؤنڈ میں آتا ہے وہ ایک میچ کے دوران 9 کلومیٹرز جو ہے وہ رننگ کرتا ہے. اس میچ کے دوران 45 منٹس کا ایک ہاف ہے, 45 کا دوسرا, تو وہ تقریباً 90 منٹس میں 9 کلومیٹر اس کے اندر وہ واک کرتا ہے, یعنی کہ بھاگتا دوڑتا ہے. تو یقیناً یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے. تو میں پیرنٹس سے بھی یہ کہوں گا, اپنے آڈینس سے بھی یہ کہوں گا کہ یقیناً اس کھیل کی افادیت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو اپنے مظفر آباد کے اندر اپنے بچوں کو ایک بہت اچھا میدان ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے, بلکہ کئی میدان ہیں, وہاں پہ وہ اپنے بچوں کو الاؤ کریں. میدان ابھی تو ٹھیک ہے اویلیبل ہے اور میدان کافی ہیں, لیکن جو میرے دیکھنے میں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ میدان سیاسی جلسوں کی نظر زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ عام بندے کی انٹرنس اس میں اب تو چلیں ہوگی, لیکن ایک زمانہ تھا کہ میں خود جاگنگ کرنے جایا کرتا تھا. میں نے ہفتہ ایک جاگنگ کی اور اس کے بعد وہ گراؤنڈ جو ہے عام لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ گراؤنڈ تو ہر آدمی کی اسیس میں ہونا چاہیے نا؟ جی, ایز اے سوشل ورکر ہمیشہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پوائنٹ کو بھی ریز کیا جائے, اور ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے ہم نے یہ تمام گراؤنڈز جو ہیں وہ پلیئرز کے لیے کھول دیے ہیں. کبھی ناگزیر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں وہ گراؤنڈز کو الاؤ نہیں کرتے, لیکن باقی سارا سال تقریباً وہ کھیلوں کے گراؤنڈ کھلے رہتے ہیں, اور وہاں پہ پریکٹس میچز بھی ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے جو یوتھ ہے, بچے ہیں, وہ آ کے کھیلتے ہیں اور ٹرین ہوتے ہیں. اچھا سر, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ ڈیلی جو ہے بچے آتے ہیں, کھیلتے ہیں, ٹرین ہوتے ہیں. ابھی جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ بچے کو الاؤ نہیں کرتے پیرنٹس اتنا زیادہ کہ وہ جائے گیمز کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرے. پارٹیسپیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جائے کھیلے اپنا 1-2 گھنٹے وہ انجوائے کرے, وہ تو اٹس اوکے, لیکن اگر وہ لائف میں اپنا جو کریئر ہے وہ اگر کسی گیم کو ہی بنانا چاہتا ہے, وہ فٹ بال پلیئر بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ارن بھی وہاں سے ہی کرے, تو آزاد کشمیر میں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا موقع دیا گیا ہے کسی پلیئر کو
گورنمنٹ کی جانب سے یا پیرنٹس نے اس کو اتنا الاؤ کیا ہے کہ وہ باقی سب ایکٹیویٹیز کو ترک کر دے اور فٹ بال کو کرکٹ کو جو ہے اپنا ذریعہ معاش بنائے، یا ذریعہ معاش بنانا مشکل ہے آزاد کشمیر میں کسی پلیئر کے لیے اپنے گیم کو؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور بدقسمتی سے آج تک کبھی بھی اس کو ایز اے کیریئر پروفیشنل کسی نے بھی پلیئر نے اس کو چوز نہیں کر سکا. اس میں ہماری کچھ کوتاہیاں ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے، وہ شاید اس لیول پہ ان کو لا نہیں سکتی. اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس وقت تک پلیئرز کے لیے گراؤنڈز میں، وہ انڈیویجولی یا تو پبلک سیکٹر کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے، یا وہ خود سے وہ ٹیمز جو ہیں وہ اپنے بہاف پہ یہ سارا ارینج کرتے ہیں. تو اگر پراپرلی مینیج کیا جائے، گورنمنٹ سپورٹ کرے، اسپرٹ موجود ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے. یہاں کے مظفر آباد میں بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں جو انٹرنیشنلی اس کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں، کھیل بھی سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جسٹ لائک کرکٹ ٹیم، جیسے کرکٹ کو ایک بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، فٹ بال کو بھی اگر ملے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں، کشمیری پلیئرز ہیں، وہ کسی سے کم ہیں. بالکل ایسا ہی ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے، لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا، جس وجہ سے جو ہے تو وہ اپنا نام بنانے میں تھوڑے سے ہمیں ناکام دکھائی دیتے ہیں. اچھا، اگر آپ کی میں بات کروں ایز اے پرسن، تو آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کافی سوشل ورک میں دیکھا ہے بڑھ چڑھ کے آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا عوام سے زیادہ لگاؤ ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ، یہ کب سے ہے آپ کے اندر؟ سر یہ تو میرے جینز میں ہے، اور میری والدہ بہت ہی شفیق خاتون تھی، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو یہ ظاہر ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کا عکس ہوتی ہے، اور یقیناً میں نے گھر سے ہی یہ سب کچھ سیکھا. میرے والدین نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا، اور میں ہمیشہ پازیٹیو جو سرگرمیاں ہیں ان میں بڑھ چڑھ کے کوشش کرتا ہوں. اور میرا مقصد کوئی صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہونا، کسی کے لیے اگر کچھ اس کی پرابلم ہے اس کو سالو کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے سوسائٹی کے اندر، اور اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. اچھا سر، جب سوشل ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں اور سوشل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک، جیسا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ٹیم آن کی، آپ نے گیمز کو جو ہے سپورٹ کرنے کی ایک کاوش کی. تو ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بزنس مینس جو باقی ہیں ہمارے، مطلب بہت کم لوگ ہیں جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کریں گے اور وہ ساتھ دیں گے. میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ تھوڑا سا پریفر نہیں کرتے مطلب اس طرح کی چیزوں کو. تو ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ یہ تو آپ ہی کے بچے آئیں گے، آگے آزاد کشمیر کا نام روشن ہوگا، پھر وہ انٹرنیشنلی پاکستان کا نام روشن کریں گے، تو ان کو کس حد تک اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ سر اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہے جی، اور شاید جتنا شوق مجھے ہے اسپورٹس کو پروموٹ کرنے کا اور بگ اپ کرنے کا، میں نہیں سمجھتا کہ ہر ایک کو ہوگا. تو یقیناً لوگ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اور میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں اپنے سوشل سیکٹر پہ بھی، کہ جب بھی یہ پلیئرز آپ کے پاس آتے ہیں تو ضرور ان کو جو ہے حوصلہ افزائی ان کی جائے. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ مجھے اپنا جو آفس ہے اس کو بند کر کے جانا پڑتا ہے گراؤنڈ میں، اور مجھے جب وہ انوائٹ کرتے ہیں میں جاتا ہوں، اور وہاں پہ میرا جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو بچے ہیں جو بڑے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ چلیں کچھ ٹائم اگر میرا ان کے ساتھ گزرتا ہے تو اس سے بھی یہ ہے کہ انکریجمنٹ بڑھتی ہے. اور یقیناً فائنینشیل پرابلمز بھی ان کے گاہے بگاہے چلتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جس حد تک بھی میری ان سے میں ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں ضرور کرتا ہوں. اچھا سر، جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فائنینشلی بڑے ایشوز ہیں یہاں پر پلیئرس کو، اور ایز اے پروفیشن وہ نہیں لے سکتے گیم کو کہ وہ پروفیشنلی آ کے کھیلیں اور باقی سب کام ترک کر دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بندے کے مائنڈ بالکل فریش تبھی ہو سکتا ہے نا جب وہ اس کے ذہن میں کوئی ٹینشن نہ ہو، اسے انکم کی ایٹ لیسٹ وہ ٹینشن نہ ہو، کہ کیونکہ اگر ایک بندہ پورا دن روزگار کی تلاش میں باہر جائے گا تو شام کو آ کر وہ اپنی گیم پہ کیا وہ توجہ تو نہیں دے سکتا. جی بالکل، دیکھیں یہ ایک مثبت سرگرمی ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ، ان کی اخلاقی سپورٹ کے ساتھ ساتھ ٹیمز کی جو اخراجات ہیں اس میں بھی ان کے ساتھ ہم اپنا تعاون کریں. اور میں آپ کے توسط سے بزنس کمیونٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کھلاڑیوں کو بھرپور تعاون دیا کریں، ان کے ساتھ سپورٹ کیا کریں. اور گورنمنٹس کو میں یہ میسیج دوں گا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں، اور یہ جو پلیئرز ہیں
ان کے ساتھ خصوصی طور پہ برتاؤ کیا جائے، اور اگر یہ ٹائم دے رہے ہیں اپنی گیم کو اور اپنے وطن کا نام روشن کرنے کے لیے اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، تو ان کو خاطر خواہ روزگار جو ہے وہ بھی فراہم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور یقیناً ان کی جو جابز ہیں ان کا بندوبست گورنمنٹ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا سر، ایک مجھے کیونکہ پروگرام کا ٹائم اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو اس سے پہلے ایک سوال ضرور کروں گا کہ آپ بچپن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھیل نہیں سکے یا لیکن دیکھتے رہے ہیں، انٹرسٹ تھا آپ کو، تو آپ کوئی ایسے جو لیجنڈس ہمارے پلیئرز ہیں جن کو شاید آج کے ینگسٹرز نہ جانتے ہیں، ان کے تھوڑے سے نام جو ہیں میں آپ کے منہ سے ضرور سننا چاہوں گا۔ جی، میں بچپن سے گراؤنڈ میں جاتا رہا، کھیل کے میدان میں سب کو دیکھتا رہا، اور میرے انکل کھیلتے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا لالا عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے، وہ اللہ خلی کے رحمت کرے، بہت اچھی گیم کرتے تھے۔ قدوس عباسی صاحب تھے، اور اسی طرح رفیق صاحب تھے، امتیاز شہید تھے، چند شاہ صاحب تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فٹ بال کو ٹائم دیا، اور مظفر آباد کا نام انہوں نے بہت ہائپ پہ یہ لے گئے۔ تو یقیناً میں اس موقع پہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا، اور جو ہمارے جتنے بھی ریٹائرڈ پلیئرز اس وقت موجود ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان پلیئرز کی حوصلہ افزائی کریں، اور مظفر آباد کے اندر ایک جوش اور ولولہ اور بہترین جو گیم ہے اس کو منعقد کرنے میں ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ اچھا سر، مجھے اب جاتے جاتے ایک میسیج آپ سے یہ لینا چاہوں گا، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے یہ لوگوں کو بتائیں کہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو یا کوئی بھی گیم ہو، اس کو سپورٹ کرنا ایز اے آڈینس کتنا امپورٹنٹ ہے، انہیں آنا چاہیے گراؤنڈز میں، اور جو گراؤنڈ میں نہیں آ سکے انہیں پاور پلے کے تھرو اپنے گھر میں دیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ توشی بھائی، بہت ہی بریلینٹ کوسچن کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کھلاڑی کے لیے میدان میں جوش و خروش کے ساتھ کھیلنا ضروری ہے، اتنا ہی آڈینس کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کے توسط سے، پاور پلے ٹی وی کے توسط سے، میں اپنے آڈینس کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام میں، اس جو ٹورنامنٹ ہے اس میں شریک ہوں، اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے گراؤنڈ میں موجود ہوں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، اور ان پلیئرز کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو داد دیں۔ آپ کی ایک تالی ان کے لیے ایک گول ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل سر، یہ تو بہت زبردست بات کی ہے کہ جب تک آڈینس نہیں ہوگی تو وہ اس کو چیئر اپ نہیں کریں گے تو شاید وہ اتنا اچھا نہ کھیل سکے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت تھینک یو شکریہ سو مچ ساتھ دینے کا جی۔ ناظرین بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا، آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے آپ سے۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔